باقی فاروقی کے اچانک چلے جانے کا زخم تازہ ہی تھا کہ ہمارا البیلا شاعر محمد علوی بھی رخصت ہوا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ تسلیس تھی۔ مظہر الحق علوی، وارث علوی، وارث اور محمد علوی، یہ تینوں ایک دوسرے کے عزیز بھی تھے اور تینوں اپنی اپنی جگہ پر بہت باصلاحیت اور کہنا چاہیے بڑے غیر معمولی لوگ تھے۔ مظہر الحق علوی سے تو میری ملاقاتیں بہت کم ہوئیں، لیکن محمد علوی سے اور وارث علوی سے تو خیر بڑا تعلق رہا۔ کئی بار یہاں ہمارے مہمان بھی وہ ہوئے، تو اس طرح سے گھر کا بھی تعلق ہو گیا۔ ہم بھی جب گئے وہاں کبھی احمد آباد تو اگر ہوٹل میں ٹھہرے تو اگلے ہی دن وارث نے کہا کہ نہیں چلو گھر چلو، اور پھر گھر چلے گئے۔ تو یہ دو بھائی ظاہر کے ادب میں مظہر علوی نے تو ترجموں سے شہرت پائی، وارث علوی نے اپنی تنقید سے، گرچہ انہوں نے ڈرامے بھی بہت لکھے گجراتی میں، اور محمد علوی نے شاعری سے۔ محمد علوی کی عمر اس وقت ظاہر ہے کہ تقریباً 89 کے آس پاس رہے ہوں گے، سن 27 کی پیدائش تھی ان کی۔ تو گویا کہ ایک بڑا دور جس میں بہت اچھے شعر کہنے والے قاضی سلیم، خلیل الرحمن اعظمی، بلراج کومل، اور یہ سب لوگ ان کے ہم عمر تھے، یہ محمد علوی، اور تو یہ دور گویا کہ ختم ہو گیا ان پر۔ مظہر امام، یہ سب ان کی عمریں ایک دوسرے سے بہت قریب، باقر مہدی، یہ سب ایک کہنا چاہیے 27، 28، 29 انہی سنوں کی پیدائش ان لوگوں کی تھی۔ محمد علوی کا معاملہ یہ ہے کہ محمد علوی بہت عجیب و غریب شاعر تھا، بہت حیران کرنے والا شاعر۔ ہمارے مرحوم دوست محمود ایاز جو سوغات نکالا کرتے تھے، ادب کی پرکھ بھی ان میں بہت غیر معمولی تھی ان کی، اور انہوں نے سب سے پہلے ہمارے یہاں اختر الایمان کے ٹیلنٹ کو اور محمد علوی کے ٹیلنٹ کو انہوں نے سب سے پہلے پہچانا تھا اور بڑا تعلق رکھتے تھے۔ محمد علوی کا تو شاید ایک مجموعہ خالی مکان وہی چھپا تھا اس وقت جب محمود ایاز سے ان کے تعلقات بہت تھے، اور اس زمانے میں محمد علوی کو تاش کھیلنے کا کلب میں بیٹھ کر کے، اور ظاہر ہے کہ کچھ تفریحی زندگی گزارنے کا ان کو بہت ایک شوق تھا، اور بڑا زندہ دل، بہت ٹھاٹھ سے رہتے تھے۔ آمدنی اچھی تھی اور تعلیم تو ان کی بہت معمولی تھی، ظاہر ہے کہ بہت پڑھنے لکھنے کا بھی ان کو بہت سلسلہ ان کا بہت نہیں تھا، لیکن ذہانت بڑی غیر معمولی تھی۔ اور وارث علوی کے چونکہ فرسٹ کزن تھے، یہ ماموزاد بھائی ان کے، تو ظاہر ہے کہ گھر میں پڑھنے لکھنے کا رواج تو تھا ہی، اور تو واقف بہت تھے۔ اور سردار جعفری صاحب نے ایک بار مجھے بتایا کہ صاحب ترقی پسند تحریک کی جب شاخ احمد آباد میں جو قائم ہوئی تھی، تو اس میں سب سے پہلے جن لوگوں نے اس میں دلچسپی لی، اس میں محمد علوی اور وارث علوی بھی تھے گویا کہ۔ تو محمد علوی کے اشعار، اس کے بعد تو جو اور مجموعے بھی چھپے محمد علوی کے، تیسری کتاب کے نام سے، پھر کلیات بھی ان کا چھپا، رات ادھر ادھر روشن، اور اس کی شاعری سب کی شاعری سے، اپنے تمام ہم عصروں کی شاعری سے مختلف شاعری ہے، مختلف ان معنوں میں کہ محمد علوی کے جیسا بے تکلف لہجہ اس وقت تک کسی کے یہاں نظر نہیں آتا تھا۔ یہ لوگ تو بہت بعد کی چیز ہیں، جون ایلیا اور یہ سہل ممتنع کے اشعار گویا کہ کہتے ہیں، اور بڑی شہرت اور بڑی مقبولیت پائی ان لوگوں نے بعد میں، لیکن محمد علوی کے ہاں جو ایک بے ساختگی اور لہجے میں جو کہنا چاہیے کہ بالکل ایک جیسے فی البدیہہ شعر کہنے کا ایک انداز، اور بے تکلف شعر کہنے کا جو ایک ٹیلنٹ، ایک عجیب و غریب تھا، معصومیت بہت تھی، حیرت بہت تھی، اور بہت سے شعر اس کے یاد آتے ہیں، لگتا کہ شعر نہیں کہہ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے وہ۔ زمین لوگوں سے ڈر گئی ہے، سمندروں میں اتر گئی ہے، کھڑے ہیں بے برگ سر جھکائے، ہوا درختوں کو چر گئی ہے، یا
اور دیکھیے ان کے شعر کی اندھیرا ہے، اندھیرا بہت ہے، اندھیرا ہے، خط تیرا کیسے پڑھوں، لفافے میں کچھ روشنی بھیج دی۔ آج پھر مجھ سے کہا دریا نے، کیا ارادہ ہے، بہا لے جاؤں، اچھے دن کب آئیں گے، کیا یوں ہی مر جائیں گے۔ تو وہ چاہے اس کے اشعار کا حوالہ کچھ بھی ہو، سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، فطری ہو، فطرت سے متعلق شعر بھی بہت کہیں اس کے ہاں، درختوں کا اور پرندوں کا، اور ایک مصرع ہے اس کا، سنو تو سارے منظر بولتے ہیں، بلکہ میں نے جب اس پر مضمون لکھا تھا تو اسی مصرع کو اس مضمون کا عنوان بنایا تھا۔ تو محمد علوی بہت اچھے شاعر تھے، اور کہنا چاہیے کہ یہ اردو شاعری کا، یہ نئی شاعری کا سنہرا دور تھا، یعنی یہ وہ دور جس کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں بلراج کومل کو، اور امیر حنفی کو، اور محمد علوی کو، قاضی سلیم کو، باقر مہندی کو، یہ وہ دور، خلیل الرحمن اعظمی کو، وحید اختر کو، تو یہ وہ دور رہا ہے۔ اس میں باقر کی یار شاعری تو اپنی نثریت کی وجہ سے کچھ، اور کچھ اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے بہت مختلف لگتی ہے اور لوگوں کے مقابلے میں، اور دوسری محمد علوی کی شاعری اپنی معصومیت کی وجہ سے، اور ایک بہت ایک اس کا لب و لہجہ جو ہے ایسا عجیب و غریب، اتنا بے ساختہ ہے کہ آپ اردو نہ بھی جانتے ہوں، جب بھی اس کے شعر سنیں گے تو آپ کو اچھے لگیں گے۔ پھر وہ آدمی جتنے زبردست تھے۔ احمد آباد میں وارث علوی، محمد علوی، مظہر اللہ قلوی کے علاوہ وہاں شاعروں میں جین پرمار وہاں رہتے ہیں، ریاض لطیف وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ کہ یہ وہ شہر معروف ہوا علوی برادران کی وجہ سے۔ علوی کے چلے، محمد علوی کے چلے جانے کے بعد وہاں واقعی سناٹا ہو گیا۔ اس نے ایک زمانے میں جب غالباً عادل منصوری سے بہت دوستی تھی، وہ بھی احمد آباد ہی میں رہے، اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے، وہیں انتقال ہوا۔ تو عادل منصوری نے جب جانے کا فیصلہ کیا، احمد آباد چھوڑنے کا، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا صدمہ رہا ہوگا محمد علوی کے لیے، تو دونوں نے ایک دوسرے کے نام بہت سے شعر کہے، اور دونوں کے وہ بھی بڑا مختلف شاعر، جو ان کا معاصر بھی تھا، دوست بھی تھا، بے تکلف دوست، گجراتی بھی، زبان بھی دونوں میں مشترک تھی، اور اردو تو خیر تھی۔ محمد علوی نے جہاں سیاسی شعر بھی بہت سے کہے ہیں اپنے شہر کے بارے میں، یا ہندوستان کی صورتحال کے بارے میں، اوروں کے گھر جلا کے کیا مثلا وہ نہ کر سکا، کیا ہے وہ اس میں، اور اسی غزل کا شعر ہے کہ میں نے خود اپنی موت کو دیکھا قریب سے، پھر اس کے بعد جینے کی حسرت نہ کر سکا، مسجد شہید ہونے کا غم تو کیا، مگر ایک بار بھی میں اس میں عبادت نہ کر سکا، وہ جنگلوں میں درختوں پہ کودتے پھرنا بہت برا تھا، مگر آج سے تو بہتر تھا۔ تو بہت سادگی کے ساتھ جس طرح وہ شعر کہتے تھے محمد علوی، پتھروں میں دیکھنا، جاتے جاتے دیکھنا پتھر میں جا رکھ جاؤں گا، کچھ نہیں تو ایک دو چنگاریاں رکھ جاؤں گا۔ تو وہ بہت سی چنگاریاں رکھ کر کے رخصت ہوا ہے، اور اس کی شاعری کی نہ تو نقل ہو سکتی ہے، جو اس کے ہاں شاعری میں عجیب بات ہے کہ اداسی کو بھی کبھی کبھی ایک وہ شگفتگی کا نقاب ڈال دیتا ہے، ایسے شعر کہتا ہے، اور بہت ہی سنجیدہ موضوعات کو گویا کہ آپس کی بات چیت کا رنگ دے دیتا ہے۔ تو بہت ابھی علوی سے ملاقات میری زیادہ دن نہیں ہوئے، بمبئی میں گیا تھا، ایک جلسہ تھا وہاں، تو محمد علوی بھی آئے تھے، مشاعرہ بھی ہوا وہاں، اس تقریب میں ہی محمد علوی نے شرکت کی۔ تو بالکل ایسا یہاں آیا کرتے تھے برابر، ریختہ کے جلسوں میں، یا یہ جو پاسبان ادب کے جلسے جو ہوئے اس میں، تو میں نے دیکھا کہ بڑا دوست آدمی، اس کے آنے سے رونق بہت ہوتی تھی۔ ایک زمانے میں تو وہ یہ کیفیت تھی کہ وہ آتے تھے یہاں
جس ہوٹل میں ان کا قیام ہوتا تھا وہاں شام کو سارے دوستوں کی بھیڑ وہاں جمع ہو جاتی تھی، اور کمار پاشی اور زبیر رضوی اور یہ سب بلراج کومل یہ سب وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ میرے شام کے مشاغل چونکہ مختلف ہیں، اس لیے میں وہاں تو ان لوگوں کی محفل میں شام کو شریک نہیں ہوتا تھا۔ محمد علوی نے کئی بار کہا بھی، تو میں نے کہا نہیں، شام کے علاوہ کسی اور وقت آؤں گا آپ کے پاس، تب بیٹھیں گے، ہم باتیں کریں گے۔ تو علوی بہت اچھے دوست تھے، بہت معصوم، بہت بھولا آدمی۔ ادھر ان کی آنکھیں کچھ عرصے سے بہت کمزور ہو گئی تھیں، دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو ٹھیک سے۔ لیکن عجیب بات یہی کہ ابھی شاید 2 سال پہلے کی بات ہے، ہم بمبئی گئے ہوئے تھے، تو فضیل جعفری صاحب نے کہا کہ چلو بھائی شام کو ہم لوگ اب کہاں چلیں، اب تو اس شہر میں ایسی بھی کوئی جگہ نہیں جس کے ہاں چل کے تھوڑی دیر بیٹھیں، چلو چلتے ہیں، محمد علوی آئے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کے یہاں ٹھہرے، وہاں چلتے ہیں۔ محمد علوی کے بیٹے، بڑے بیٹے غالباً کسی ایئر لائنس کے مینیجر تھے اس وقت، تو بہرحال ہم لوگ گئے وہاں، اور محمد علوی جب داخل ہوئے تو صرف آواز ہماری سن کے انہوں نے پہچانا سب کو، اور فوراً کہا اچھا اچھا فضیل صاحب، شمید صاحب آپ لوگ، اور سیدھے وہ ہماری طرف آ گئے۔ تو ایک صحت بہت اچھی تھی، اور دیکھ کے کبھی یہ گمان نہیں گزرتا تھا کہ ان کا آخری لمحہ اتنے قریب آ پہنچا ہے۔ اور اس نے ظاہر ہے کہ اس کی کتاب، تیسری کتاب کے نام سے ایک مجموعہ بھی اس کا شامل کیا ہے، شائع کیا تھا بلراج مہرا نے، اور پھر رات ادھر ادھر روشن کے نام سے جو کلیات اس کا چھپا۔ تو یہ سب ہمیشہ باقی رہنے والی نئی شاعری کی بنیاد رکھنے والوں میں محمد علوی بھی۔ نئی نظم ہو یا نئی غزل ہو، نظموں سے زیادہ ان کی غزلیں پسند کی گئی، اور ظاہر ہے کہ بہت یاد کی جائیں گی۔ محمد علوی بھی اسی طرح یاد کی جاتی